کل لاہور جوہر ٹاؤن کے علاقے میں اچانک ایک بڑا دھماکے کو سنا گیا اور شدت کے اعتبار سے یہ بڑا حملہ تھا۔ BOR ایک سوسائٹی ہے، یہ نام ہے سوسائٹی کا جہاں یہ دھماکہ ہوا۔ یہاں ایک اہم شخصیت کا گھر بھی ہے جن کا نام پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وجہ شہرت تو کوئی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے کوئی فخر کا مقام ہے، لیکن متنازع ہونے سے قطع نظر یہ شخص پاکستان میں بڑی فالوئنگ رکھتا ہے اور اس شخص کا نام ہے حافظ سعید۔ کیا اس دھماکے کا اصل نشانہ حافظ سعید ہی تھے؟ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، کیونکہ حافظ سعید صاحب کے سر پر امریکہ کی طرف سے ایک زمانے میں قیمت مقرر کی گئی تھی اور اقوام متحدہ کی جو سینکشن کمیٹی ہے اس کی لسٹ میں اور ڈیزگنیٹڈ لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا، یعنی جو مطلوب افراد ہیں، ناپسندیدہ افراد ہیں۔ مطلب پاکستان کو ان کے نام کے ساتھ جوڑا جائے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات سبھی کو معلوم ہے اور وہ ہے جہاد کشمیر میں ان کی جماعت جو کہ اب کالعدم ہے، وہ بڑی سرگرم رہی ہے، لیکن ان پر بھارت کی طرف سے ممبئی حملوں کا الزام بھی لگایا جا چکا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ معاملات میں وہ عدالت سے بری بھی ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کو حافظ سعید صاحب کی وجہ سے فیٹف جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہی کا نام استعمال کر کے بھارت آج تک ہمیں فیٹف میں دیوار سے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب نشانہ کیوں تھے کل، اور اس جگہ پر وہ کیسے موجود ہوں گے جہاں یہ دھماکہ ہوا؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ حافظ صاحب تو مختلف کیسوں میں سزا پا کر جیل میں ہیں، جس میں دہشت گردی کی مالی معاونت کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ اب ان کے گھر کے پاس اس دھماکے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جبکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ دھماکہ ایسی متنازع شخصیت کے گھر کے پاس عین اس وقت پر کیوں ہوا ہے جب 21 جون سے 25 جون تک فیٹف کا اہم ورچوئل اجلاس پیرس میں جاری ہے؟ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں۔ پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو بھارت اپنا نمبر 1 دشمن سمجھتا ہے۔ پاکستان میں وہ بہت سے لوگوں کے ہیرو ہوں گے لیکن وہاں نہیں ہیں، اور ان کو بے گناہ مانتے ہوں گے حافظ صاحب کو پاکستانی، لیکن وہ نہیں۔ اور ملکی عدالتوں میں بھی بہت سے معاملات پر ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں بری بھی کیا گیا، لیکن بھارت ایک بار نہیں کئی بار برملا یہ دھمکیاں دے چکا ہے کہ وہ حافظ سعید کو نشانہ بنائے گا اور خفیہ کارروائی کے ذریعے موساد کی طرز کا آپریشن کرتے ہوئے حافظ سعید کو جان سے مارے گا۔ اب یہ حق بھارت کو دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا کہ وہ ایسا کام کرے۔ حافظ سعید پر لاکھ الزامات ہوں، چاہے وہ ثابت بھی ہو جائے، پھر بھی وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے اندر اس کے شہری کے قتل کی ان ننگی دھمکیوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے آج تک حافظ سعید کی براہ راست ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے ثبوت پیش نہیں کیے۔ بھارت ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ کا الزام حافظ صاحب کے ہی ایک ساتھی ذکی الرحمان لکھوی پر تو ڈالتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر حافظ سعید کے نام کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پر پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو دھماکہ ہے یہ بھارت کے علاوہ کوئی اور نہیں کروا سکتا، اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ عین اس وقت جب فیٹف کا اجلاس شروع ہوا ہے تو دوبارہ سے ان خبروں کو اچھالنے کا مقصد جن میں حافظ سعید کا نام آ جائے سوائے پاکستان کو بدنام کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی ایکویشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھماکے کے وقت جائے وقوع یا اس کے آس پاس حافظ صاحب کی موجودگی کے کوئی ثبوت یا شواہد نہیں ہے، لیکن 23 جون کو جب فیٹف کے ورچوئل اجلاس میں پاکستان کی طرف سے کی گئی جو مالی اصلاحات ہیں جب وہ زیر بحث ہیں، ان پر بحث ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں حافظ سعید کا نام میڈیا میں ابھارنے کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو اب اپنایا گیا؟ سب سے زیادہ بھارتی میڈیا اور پھر مغربی میڈیا نے ایک کوارڈینیشن کے ساتھ اس خبر پر جشن کا ماحول بنایا۔ کیوں بنایا؟ وجہ ہے نا، فیٹف کی 40 ہدایات
اور اس کی 27 سفارشات کے پروگرام پر پاکستان عمل کر رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 27 سفارشات تو آپ نے سنی ہے، جو میں بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کئی بار، لیکن یہ 40 ہدایات کیا ہے؟ یہی تو بات ہے جو سمجھائی جانی چاہیے تھی لیکن نہیں سمجھائی گئی۔ فیٹف کی 27 سفارشات انسداد دہشت گردی اور اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے الگ ہیں، جبکہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے جس کو ICRG کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ، ICRG۔ جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی کئی شاخیں ہیں، کئی ذیلی گروپ ہیں، یہ جو ریویو گروپ ہے یہ بھی فیٹف کی باڈی کے نیچے ہے، جو اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کوئی ملک فیٹف کی سفارشات پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ 40 الگ ہدایات ICRG کی ہیں، 27 فیٹف کی سفارشات ہیں۔ اس وقت جاری اجلاس سے پہلے بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کے لیے ICRG کی جو 40 ہدایات ہیں اور فیٹف کی 27 سفارشات، ان دونوں پر عمل کرنے کے مسئلے کو اکٹھا جوڑ دیں، جسے پاکستان نے ناکام بنا دیا۔ یہ تو ہوئی بھارت کی پہلی ناکامی۔ دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان ICRG کی جو 40 ہدایات ہیں ان میں سے 31 ہدایات پر یا تو مکمل طور پر یا لارجلی عمل کر چکا ہے، جبکہ 27 سفارشات میں سے 26 پر بھی یہی معاملہ ہے۔ تقریباً ایک سفارش پر عمل کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، جس میں فیٹف دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے میں جو پاکستانی عدالتیں ہیں ان میں کیس اور سزا کے مراحل سے غیر مطمئن ہے، اور یہی وہ اصل نقطہ تھا جسے کل کے دھماکے میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کس طرح سے؟ اس دھماکے کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی چلائی گئی کہ حافظ سعید کی گاڑی نے وہاں سے گزرنا تھا، کیونکہ کل عدالت میں حافظ سعید کی پیشی تھی۔ اب ایک شخص عدالت سے 7 سال کی سزا پر جیل میں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھلا اپنے گھر سے عدالت میں پیشی کے لیے کیسے جائے گا؟ ایک شخص تو جیل میں ہے، وہ گھر کیسے پہنچ گیا؟ لیکن اس دھماکے کی آڑ میں یہی سپن دینا مقصود ہے کہ عدالت سے تو ان مجرموں کو سزا مل جاتی ہے، لیکن سزا کے بعد پھر انہیں گھر پہ رکھا جا رہا ہے، اور پاکستان میں مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے مجرموں کی عیاشی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے تاثر دینا مقصد، اس لیے پاکستان کا کام ادھورا اور جعلی ہے، لہٰذا اسے بلیک لسٹ کیا جائے۔ یہ سارا کھیل تھا بھائی صاحب اس دھماکے کے پیچھے۔ اب ہمارے کچھ یوٹیوبی جو صحافی ہیں جو اپنے لاکھوں ویوز پر بڑے فخر کرتے ہیں، ان نادان دوستوں اور میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے بھی اکثر عقل سے آری مہربانوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں، اور باتیں بنانا شروع ہو گئی کہ اس دھماکے کا اصل میں حافظ سعید نشانہ تھا۔ او بھائی، حافظ سعید کو مارنے کے ان کے پاس اور بھی طریقے تھے، پہلے مار لیتے، یہ کچھ اور پلان تھا۔ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک لمبی چھوڑی ویوز دینے کے چکر میں، لیکن یہ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ شاید آپ کو کسی نے نہ سمجھائی ہو اس طرح سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن میں فیٹف کا فیصلہ جب آتا ہے تو اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جاتا ہے یا واپس پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے۔